نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من عبد يصلي علی صلاة الا عرج بها ملک حتى يجيء بها وجه الرحمن عز وجل فيقول الله عز وجل اذهبوا بها الى قبر عبدي تستغفر لقائلها وتقر بها عينه۔ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود شریف کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی اسے دیکھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ میلاد جلوہ فرما ہو چکا۔ درود پاک تو ساری زندگی پڑھنا ہے اور خوب پڑھنا ہے، لیکن ماہ میلاد میں ڈیلی 1500 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ 1500واں جشن ولادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں تشریف لائے اس بار جب 12 ربیع الاول آئے گی، 1500 سال 1500 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف رنگ برنگے سلسلے ہیں یاد مصطفیٰ سے دل کو معمور کرنے کے لیے، مرحبا کے نعرے اور جھومنے کے لیے اور جھوانے کے لیے، اور بول بالا نور کا یہ پروگرام لے کر ہماری حاضری ہے۔ الحمدللہ قصیدہ نور جو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے نا، قصیدہ کہتے ہیں طویل کلام جس میں کسی کی تعریف کی جائے، اور نور کا کیونکہ اس کے اندر نور کا نور کا نور کا ہر شعر میں آتا ہے، اور نور والے کی تعریف بیان ہو رہی ہے، نور والے کا ذکر ہو رہا ہے، نور والے کے نورانی خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے، نوری دل کا، نوری چہرے کا، نوری شہر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ قصیدہ نور کا، سبحان اللہ۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے، تیری صورت کے لیے، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری جو ہے نا، یہ قرآن، حدیث اور بزرگوں کے اقوال کی ترجمانی، سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں شمع دل مشکات تن۔ شمع کیا ہے؟ موم بتی، چراغ۔ مشکات کیا ہے؟ چراغ رکھنے کی جگہ۔ تن جسم کو کہتے ہیں زجاجہ، شیشے کی چمنی، کانچ، شیشہ۔ صورت چہرہ انور، سورہ نور۔ اعلیٰ حضرت یہاں لکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل مبارک ہے یہ شمع ہے، مشکات میرے نبی کا تن ہے، سینہ ہے زجاجہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی مبارک صورت کے لیے قرآن کی سورہ نور نازل ہوئی، اور سورہ نور میں سبحان اللہ ارشاد ہوا آیت نمبر 35 میں، اللہ نور السماوات والارض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اس مبارک آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اہل علم عاشقان رسول کہتے ہیں نور کی مثال کے کئی معنی بیان ہوئے، یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ہے۔ روشن دان یعنی تاک دو عالم کے سردار کا سینہ مبارکہ، فانوس آپ کا قلب اطہر، چراغ وہ نور جو اللہ پاک نے اس میں رکھا، نہ مشرقی نہ مغربی، نہ یہودی نہ نصرانی، ایک شجرہ مبارکہ سے روشن، وہ شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نور پر نور محمدی نور علی نور، اور حضرت محمد میں کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا، تو لفظ نور سے مراد میرے نبی کا دل، اعلی حضرت نے شمع دل کہا، مشکات سے میرے نبی کا جس میں منور، سینہ اقدس زجاجہ شیشے کی نورانی چمنی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے سورہ نور نازل فرمائی۔ کیا بات ہے اعلی حضرت کی، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کسی عاشق رسول نے اس پر تضمین لکھی، چشم ما زاغ البصر کا حسین قبلہ نور کا، والضحیٰ نوری جبیں والفجر چہرہ نور کا، شرع قرآن الہی سے ہے سراپا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ کریم، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک، ہے گلے میں آج تک کورائی کرتا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورائی کرتا نور کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مقدس، بدن مبارک میل کچیل سے
کتنا صاف ہے، شفاف ہے، حالانکہ گلے بدن پر ہمیشہ سادگی کی قمیض آپ نے استعمال فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں میرے نبی کے بدن پاک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مچھر نہیں بیٹھتا تھا، اس میں جوئیں نہیں آتی تھی، اور میرے نبی کا بدن پاک نیچرلی قدرتی طور پر خوشبودار رہتا تھا۔ جسم نورانی ہے کیسا، صاف ستھرا نور کا، منبع انوار حق، مہر مجلہ نور کا، پیرہن ہے تن پہ یا مشعل پہ شیشہ نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا۔ تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا۔ اللہ اکبر۔ خاک کے معنی مٹی، سیما علامت، نشانی، چہرہ، حلیہ۔ حضرت آدم کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ کیوں ہوا؟ آدم علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں در حقیقت یہ سجدہ تعظیمی میرے نبی کے لیے تھا۔ یہ کیسے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرشتوں کو اس لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی پر چمک رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ پشت آدم میں موجود نور مصطفیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتوں نے خاک پر ماتھا رکھ دیا۔ اس سجدہ کرنے کی برکت سے انہیں نور کی نشانی مل گئی، اب وہ ہمیشہ نورانی مخلوق کہلائے گی۔ اچھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ نہیں کیا تو کافروں میں سے ہو گیا، اب وہ نوری نہیں ناری ہوا، ناری۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب مدحت رسول میں لکھتے ہیں من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق، اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ پاکیزہ حالت میں جنت کے سائے میں تھے، اس مقام میں تھے جہاں اپنے جسم پر پتے لپیٹے جاتے۔ آپ جنت میں بھی آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے۔ ثم حبطت البلاد لا بشر انت ولا مدغت ولا علق، آپ زمین پر تشریف لائے تو اس وقت آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اس وقت بشر نہ تھے، گوشت کا لوتھڑا نہیں تھے، جمع ہوا خون نہیں تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یاد رکھیں میرے نبی نوری بشر ہیں، آپ بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں۔ اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا حضور آمد سے پہلے بھی نور تھے، رسول تھے، آمد پر بھی نور، بعد میں بھی نور۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رب کی پاکی بیان کرتے تھے، آپ کی تسبیح تقدیس سن کر فرشتے تسبیح و تقدیس عرض کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں بطور امانت رکھا گیا، درجہ بدرجہ وہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے۔
وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا، جناب شیس کا روئے مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوہے جبیں پہ جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوع انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی، اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا، یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی جلوے سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم، تجھ سے پاتا ہے جہان نور صدقہ نور کا، آستاں بوسی سے بڑھ جاتا ہے درجہ نور کا، تیری چوکھٹ پہ ہے ساجد ہر فرشتہ نور کا، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا ہر عضو نور، ہر عضو نور ہے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، میرے نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی رات میں، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ میرے نبی کا نور چاند اور سورج کے نور پر غالب تھا، اللہ اکبر، اور یہ بھی کہا گیا کہ میرے نبی کے مبارک اگر سایہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی کافر، کوئی غیر مسلم میرے نبی کے سائے کی شان میں غصاخی کرتا، اس لیے اللہ پاک نے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، سایہ بھی نہ ہو، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، ایک یہودی ان کے گرد عجیب حرکتیں اپنے پاؤں سے کر رہا تھا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ کہ ہم اور تو تم پر قابو نہیں ہو پاتے، جہاں جہاں تمہارا سایہ پڑتا ہے اسے اپنے پاؤں سے رونتا ہوں، ایسے خبیثوں کی شرارت سے اللہ کریم نے اپنے حبیب کو محفوظ رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، اس کی حکمت میں نے بتائی کہ کسی کافر کا پاؤں ان کے سائے پر نہ پڑ جائے، علماء نے بیان کیا کہ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اللہ اللہ ہے وجود پاک کیسا نور کا، ایک مکمل مظہر باری تعالی نور کا، آیا نورم مبینہ ہے اشارہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دھولا نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دھولا نور کا، سر پہ سہرا نور کا، سر پہ سہرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ پاک کی ملاقات کے لیے شب معراج میرے نبی خوب سج دھج کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کس شان کے ساتھ؟
سر پر بھی نوری صحرا ہے اور بدن پر بھی نوری لباس ہے، خال ہے رخسار پر ماہ دو ہفتہ نور کا، زلف مشکی میں ہلالی خم انوکھا نور کا، رخ پہ غازہ نور کا، آنکھوں میں سرما نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، مل شمع طور سے، مل شمع طور سے جاتا ہے کا نور کا، مل شمع طور سے جاتا ہے ایک نور کا۔ اعلی حضرت معراج کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، وہ نورانی محفل جو لامکاں پر سجی، زمین آسمان دائیں بائیں اوپر نیچے مشرق مغرب کچھ نہیں، لامکاں، اس محفل نور کا مزہ ڈبل ہو جائے گا کہ جب شمع طور خدائے پاک، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی کوہ طور پر فرمائی تھی، اور جب نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے اللہ کی بارگاہ میں لامقام پر، تو بزم وحدت کا رنگ دوبالا ہو گیا ہوگا، سبحان اللہ، فکانا قاب قوسین او ادنا، تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب نہ ہو مقابل سے مقابل شب معراج، پردہ ہو کہاں بیچ میں حائل شب معراج، قوسین فقط قرب کی حجت ہے وگرنہ بے فاصلہ تھی قرب کی منزل شب معراج، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیل حسن درنگ ہے عمدہ ہے دریا نور کا، ایک عجب عالم ہے تا قصر تطلع نور کا، اب حریم نور سے اٹھے گا پردہ نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا۔ انشاءاللہ مزید بشرط صحت و زندگی اور بھی اشعار پڑھیں گے اور نوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ذکر کریں گے اور اپنے دلوں کو روشن کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ 1500واں جشن ولادت ہے، دھوم دھام سے منانا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا ہے، خوب اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت نبی رحمت کا چرچا کرنا ہے، نعتیں پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، محفل نعت کرنی ہے، سواریوں پر گاڑیوں پر جھنڈے لگانے ہیں، چراغاں کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کرتے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، تربیت ہو کہ جشن ولادت کیسے منانا ہے، احتیاط کیا کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کریم نور مصطفیٰ سے ہمارے اندھیرے دلوں کو روشن فرما دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔